آج اگر کوئی مومن اس کشتی میں بیٹھنا چاہتا ہے، یہ کشتی کیا ہے؟ کوئی لکڑی کی کشتی ہے، کوئی گاڑی ہے، اس میں مومن بیٹھ جائے اسے نجات مل جائے۔ واقعاً ہے کیا یہ کشتی ہے؟ آغائے فلسفی بہت بڑے عالم دین ایران کے ایک مرتبہ اہل سنت کے علاقوں میں گئے، دیکھا کہ جوان نماز کی پابندی نہیں کر رہے، حجاب کم ہوتا جا رہا ہے، معاشرے میں گناہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جس معاشرے میں جب گناہ بڑھتا ہے تو سب سے زیادہ ذمہ داری علماء کی ہوتی۔ اللہ ان سے پوچھے گا کہ جن کے سروں پہ امامے تھے، جو پیش امام تھے، جو مسجدوں میں تھے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کرے۔ تبھی امام اپنا سب کچھ لگا دے کہ کل قیامت کے دن خدا یہ بولے کہ اے میرے ولی تیری ڈیوٹی تھی لِآمِرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، تو نے کیا کیا؟ تو شاید کوئی اور جواب نہ دے سکے، لیکن اہل بیت کے پاس تو جواب موجود کہ خدایا ہم نے دین کے لیے سب کچھ کیا دیا؟ لٹا دیا۔ ایک حرف نہیں کوئی بول سکتا کہ اہل بیت نے بقائے دین کے لیے کچھ نہ کیا ہو۔ جانوں کو نذرانہ دے کے یہ دنیا کو بھی پیغام دیا اور رب کو بتایا کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی کیا کر دی؟ پوری کر دی۔ آغائے فلسفی کہتے ہیں میں نے اس علاقے کے مولویوں کو جمع کیا اور کہا کہ بندگان خدا تمہیں کیا ہو گیا؟ مسجدوں میں رش کیوں کم ہے؟ بے دینی کیوں پھیل رہی ہے؟ لوگوں میں دین گریز کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ لوگ دین سے بھاگ رہے ہیں، کیوں نہیں تم لوگ تبلیغ کرتے؟ کیا نہیں پتا امر بالمعروف کی اہمیت کیا ہے، نہی عن المنکر کی اہمیت کیا ہے؟ اب سارے بیچارے مولوی سنتے رہے، آغائے فلسفی تقریر کرتے رہے۔ آغائے فلسفی کہتے ہیں جیسے میری تقریر ختم ہوئی ایک اہل سنت کا عالم کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آغائے فلسفی جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں۔ آپ آج ہمیں ڈانٹ رہے ہو کہ تبلیغ کیوں نہیں کرتے، کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس حسین نہیں ہے، تم شیعوں کے پاس حسین ابن علی ہے۔ ہم جوانوں کو جمعے پہ تھوڑے بہت لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایک دو خطبے سنا دیتے، لیکن جو اپرچونٹی تم لوگوں کے پاس ہے کہ نام حسین پہ ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے، تم کو زحمت نہیں کرنی پڑتی، ایک اشتہار لگانا پڑتا ہے کہ مجلس حسین ابن علی، اور لوگ خود آ جاتے ہیں۔ تم بڑی آسانی سے تبلیغ کرتے ہو کہ ہمارے جمعے میں بڈھے تو آ جاتے ہیں، خواتین نہیں آتی، بچے نہیں آتے، لیکن اللہ نے تم لوگوں کو جو نعمت دی ہے فرش حسین کے نام سے کہ بچے بھی بیٹھتے ہیں اس فرش پر، بوڑھے بھی بیٹھتے ہیں اس فرش پر، جوان بھی بیٹھتے ہیں اس فرش پر، خواتین بھی وہاں پر آتی ہیں، تو فرمایا جو نعمت حسین کے نام سے خدا نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں یہ نعمت نہیں دی ہے۔ اور محمد صلوات پورے اقوام عالم میں آپ دیکھ لیں کوئی ایسی قوم نہیں، یہ نعمت خدا نے صرف شیعیان علی ابن ابی طالب کو دی ہے، یہ امام حسین کی نعمت کہ کشتی کی مانند سارے لوگ حسین کے نام پہ کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے۔ اب سوال یہ ہے کیا صرف جمع ہونے سے ہمیں نجات مل جائے گی؟ کیا صرف مجلسوں میں آنے سے ہمیں نجات مل جائے گی؟ علماء فرماتے ہیں پہلے تو یہ بات یاد رکھ کہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کیونکہ معاشرہ عقل کا ہے، اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ مجلس میں جاتے کہ واقعاً مجلس میں ہم کیوں آتے؟ کسی نے بول دیا کہ ہم 10 دن مجلس مناتے ہیں، امام حسین کا غم سنتے ہیں، شہادت حسین سنتے ہیں۔ اس نے کہا یار یہ بات تو بڑی عجیب ہے، 61 ہجری میں ایک واقعہ ہوا، 1000 سال سے زیادہ گزر گیا، آپ ریپیٹڈلی اپنی قوم کو ایک واقعہ سنا رہے ہو، اور ایک واقعہ سنانے کے لیے اتنا خرچہ، علم بنائے جائیں، مجلسیں کی جائیں، خطیب ذاکر بلائے جائیں، نظر و نیاز کیا جائے، کہ کروڑوں کا آپ لوگ خرچہ کرتے ہو کیا سنانے کے لیے؟ ایک واقعہ سنانے کے لیے، ایک قصہ سنانے کے لیے، ایک کہانی سنانے کے لیے۔ تو کہنے لگا کہ ہم بھی کہتے ہیں عالی مقام امام حسین پہ بڑا ظلم ہوا، یزید بڑا ظالم تھا، لیکن ہم اتنا خرچہ نہیں کرتے، اگر ہم نے کرنا بھی ہو تو ہم یہ پیسہ کہاں لگاتے ہیں؟ اسکول پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ پیسہ کہاں لگاتے ہیں؟ کوئی غریب خانہ بنا دیتے ہیں، کوئی یتیم خانہ بنا دیتے ہیں۔ آپ لوگ جو کروڑوں خرچ کر رہے ہو کس کے لیے؟ ایک واقعہ سنانے کے لیے، اور وہ واقعہ جو قوم نے سنا ہوا ہے کہ حضرت حسین کیا ہو گئے؟ شہید ہو۔ پہلی بات تو یہ کتنے واقع ہیں قرآن میں، ہر سال اپنی تراویحوں میں ہم یہ واقع بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ کتنی فضیلت کہ ڈیلی قرآن پڑھو، ڈیلی قرآن پڑھو۔ اچھا اس قرآن میں ہے کیا؟ 6000 اگر آیتیں ہیں تو 2000 آیتیں واقعات پر مبنی ہیں، 270 سے زیادہ قرآن میں قصے پروردگار عالم نے بتائے۔ تو اگر قصہ سنانا عبث ہوتا تو خدا اتنے قصے کیوں سناتا؟ اگر یہ کتاب ہدایت ہے تو 2000 آیتیں قصوں پر مبنی کیوں ہیں؟ تو کبھی بھی اگر کوئی اعتراض کرے، علماء فرماتے کبھی یہ مت کہا کرو کہ میں کربلا کا واقعہ سننے جا رہا ہوں، کیونکہ کربلا نہ سرزمین کا نام ہے، کربلا نہ کسی واقعے کا نام ہے، کربلا تہذیب کا نام ہے، کربلا تحریک کا نام ہے، کربلا انقلاب کا نام ہے، کربلا ریولیوشن کا نام ہے، کربلا طرز زندگی کا نام ہے۔ ہم بچوں کو واقعے نہیں سناتے، ہم ان کو فرش عذاب پر بٹھا کر تہذیب حسین سکھاتے ہیں۔
ہم انہیں مجلسوں میں بٹھا کر ادب عباس بتاتے ہیں کہ واللہ اگر یہ تہذیب کربلا نہ ہوتی کب کی شیعت ختم ہو چکی ہوتی. تمہیں پتہ ہی نہیں شیعت کا اگر پاور ہے، اگر بیک بون ہے تو یہ عزاداری امام حسین ہے کہ ایک طرف 10 مہینے شیطان محنت کرتا ہے، ایک طرف 2 مہینے حسین کے آتے ہیں، ان کی محنتوں پہ پانی پھر جاتا ہے. کہ امام خمینی کہتے ہیں اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو فرماتے ہیں کہ اسلام بھی نہ ہوتا. اگر اسلام باقی رہتا ہے تو کس کے نتیجے میں؟ محرم اور سفر کے نتیجے میں. رہی بات اگر یہ واقعہ ہوتا تو انبیاء ایسے اتنا کیوں مناتے؟ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی نے غم حسین منایا. فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم سرزمین کربلا سے گزرنے لگے، پاؤں میں چوٹ آئی، خون بہا، پروردگارہ انبیاء کو جب تکلیف آتی تھی خدا سے پوچھتے تھے خدایا کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ کیونکہ نبی کو اگر تکلیف آئے تو خطا کی وجہ سے آتی ہے، ترک اولا کی وجہ سے آتی ہے، یا اللہ کا امتحان ہوتا ہے، خدا ترفیع درجہ دینا چاہتا ہے. تو فوراً پوچھا پروردگارہ پاؤں میں تکلیف کیوں آئی؟ کہا آدم یہ وہی سرزمین ہے جہاں محمد کے نواسے کا خون بہے گا. ہم چاہتے ہیں کہ تیرا بھی ایک کنیکشن بنے اس سرزمین کے. موسیٰ گزرے، جوتی پھٹی، پاؤں میں کانٹا چلا گیا. فوراً کہا پروردگارہ کیا ہوا؟ کہ موسیٰ ایک کانٹا تیرے پاؤں میں گیا ہے، لیکن یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ پیدل ان غریبوں کو چلایا جائے گا. حضرت ابراہیم گزرے، کہتے ہیں پاؤں لڑکھڑایا، سر زمین پہ لگا، سر سے خون جاری ہوا. پروردگارہ ابراہیم سے کوئی خطا ہوئی؟ کہ ابراہیم کوئی خطا نہیں ہوئی، تیرے ہی نسل میں سے ایک آئے گا، نام حسین ہوگا، جس کا خون اس سرزمین پہ بہے گا. ہم چاہتے ہیں کہ تیرا کنیکشن بنے حسین ابن علی سے. رسول گرامی جب سیدہ بیٹے کو لے کر آتی ہیں، جیسے حسین کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے تو زار و خطا رونے لگتے ہیں. بی بی ام سلمہ کو جو مٹی دی وہ تو مسلمانوں کو پتا ہے. یہ کیسا واقعہ ہے جس کو پہلے سے ذکر کر دیا جا رہا ہے؟ یہ واقعہ نہیں ہے، یہ ایک تحریک اور تہذیب ہے، یہ ایک تمدن ہے، یہ ایک ریولیشن ہے. جن قوموں نے کربلا سے سیکھا خدا نے ان کو آج عزت بھی دی ہے. جن قوموں نے کربلا سے سیکھا خدا نے ان کو مہذب بنایا ہے. جن قوموں نے کربلا سے سیکھا خدا نے ان کو ترفیع درجہ بھی عطا کیا ہے. تو اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ کربلا واقعہ نہیں ہے، کربلا مہذب بننے کا ماحول ہے. یہاں فرش ازا پہ آتے ہو کچھ سیکھنے کے لیے. اب اگر میں حسینی بننا چاہتا ہوں تو حسینی کیسے بنا جاتا ہے؟ ایک ہے کربلا کی سرزمین پہ ہو کر جو آتا ہے اسے کربلائی بول. بندہ ایک دن کربلا گیا، مولا حسین کی زیارت کی، واپس آیا تو کیا کہلایا؟ کربلائی. یہ زمینی ناتا ہے امام حسین سے. مشہد ہو کر آیا تو کہنے لگا مجھے مشہدی بولو، نجف ہو کر آیا تو کہنے لگے مجھے نجفی بولو. اب کسی یورپ کی کنٹری سے آئے گا پتہ نہیں کیا بلوائے گا. یہ ناتا کون سا ہے؟ زمینی ناتا ہے. زمینی نعتوں سے فضیلت نہیں ملتی. اصل جو تیرا ناتا ہے وہ فکر حسین کا ناتا ہے. کس کی فکر حسینی ہے، کس کی فکر یزیدی ہے؟ تو سوال یہ ہے اگر میں تہذیب کربلا کو سیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے دیکھنا ہوگا واقعاً کربلا والوں کی زندگی کے اصول کیا تھے.